بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم جاؤ اور حامان کو مصر ہی میں پاؤ گے، اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کو لے کر مصر میں آئے، اور فرعون کے گھروں میں مال و اسباب بہت کچھ ہاتھ لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس نکالا ہم نے فرعون کو اور اس قوم کو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور باعزت مکانوں سے، اسی طرح سے وارث کر دیا ہم نے قوم بنی اسرائیل کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر اللہ تعالیٰ نے مقام کریم فرمایا اس واسطے کہ 70 مہمان خانے اس پر تکلف بنائے تھے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انہی مکانوں کا وارث کیا۔ اور حامان وزیر فرعون تھا، وہ اندھا ہو کر ان گدائی سے کھاتا پھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں مناجات کی کہ یا الہی، تو نے فرمایا تھا کہ حامان کو فرعون کے ساتھ دریا میں غرق کروں گا، اور اب تک وہ زندہ ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اس کو خلق میں محتاج کیا اور در بدر مانگتے پھرنا، یہ ہر روز اس کی نئی موت ہے، بلکہ 1000 درجہ اس سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لائے۔ جب ملک مصر تمام ان کے ہاتھ میں آیا اور کافر سارے نیست و نابود ہو گئے، تب خاطر جمع ہو کر اپنی صفورہ کے پاس گئے، اور جس میدان میں اس کو رکھ کر گئے تھے، جا کر دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے جو حضرت سے تھے وہ نہایت توانا اور خوبصورت ان کے پاس موجود ہیں، اور بھیڑ بکریاں مال و اسباب سب سلامت پایا، بلکہ بکریاں اور بھیڑیں دگنی ہو گئیں۔ وہاں سے ان کو لے کر اپنی والدہ کے پاس مصر میں تشریف لائے، اور یہاں مقیم اور منتظر افائے وعدہ حق تعالیٰ کے تھے۔ اب پھر کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کریں۔ پس وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلا لیا تاکہ ان سے کچھ مناجات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واقعہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کرتے لگے۔ خدا کے حکم سے فرشتوں نے جنت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ کے بیٹھنے کو دی، اور کہا، اے موسیٰ، اپنی نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ، اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجیے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے۔ قدم تمہارا اس پر گرے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے نالین اتار کر اور کرسی پر بیٹھ کر مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ، 30 دن رات روزہ رکھ، تاکہ میں اپنی کتاب توریت نازل کروں، پھر اس سے تمام مخلوق راہ پائے اور میری شریعت سیکھیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 رات دن کا روزہ رکھا۔ متواتر۔ پھر اپنی قوم سے کہا، خدا تعالیٰ مجھ پر توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں، اور تم اس کے ذریعہ سے ہدایت پاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے، اس وقت تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چند آدمی قوم کے سردار عالم میرے ساتھ، کہ کوہ طور پر کتاب دکھاؤں گا۔
یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ان کی قوم کے 69 آدمی عالم و صالح ساتھ ہوئے، اور ایک آدمی یوشع بن نون جو درویش اور ریش سفید تھے، ان کو لے کر 70 آدمی پورے کیے، اور پھر کہا تم سب اطہارات لباس پہنو اور میرے ساتھ چلو پاک صاف ہو کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے مرد واسطے وعدے کیے اور پاس بس سب کو لے کر طور پر آئے اور ایک پتا درخت سے توڑ کر چبانے لگے اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ فوراً جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے روزہ توڑا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میرے خداوند، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، مگر بوئے دین میں ڈرا کہ کہیں میرے منہ سے بو نہ نکلے، اس واسطے پتا چبایا۔ مسواک کا حکم ہوا، اے موسیٰ، میری خدائی کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مجھ کو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، اور وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں تو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا؟ اس لیے اس کے بدلے اور 10 رات دن روزہ رکھ، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تک۔ پھر حضرت موسیٰ نے 40 روزے پورے کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پورا کیا اس کو حضرت موسیٰ نے اور 10 روزے سے، تب پوری ہوئی مدت اس کے رب کی 40 رات، کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان 70 آدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے تھے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اور 10 روزے رکھ، تب تجھ کو اپنی کتاب توریت دوں گا۔ اس بات کو سن پر وہ سب یقین نہ لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا، اور جب کہا تو نے، اے موسیٰ، ایمان نہ لائیں گے ہم تم پر یہاں تک کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گفتگو خالق اور مخلوق کی تمیز کر سکو گے، کیونکہ مخلوق کی بات بغیر کان کے دوسرے سنی نہیں جاتی، اور خالق کل کی بات تو صرف دل پر موقوف ہے، وہی خوب سنتا ہے، بلکہ وہ ایسا ہے معافی در معافی، راز در راز۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ناگہاں ایک آتش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور ان پر آ کر گر گئی، اور وہ 70 آدمی جل کر مر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سب کیا کہیں گے مجھ کو؟ تب حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر زندہ کیا ہم نے پیچھے مرنے تمہارے کہ تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ان سب کو لے کر مصر میں آئے، اور پھر انہوں نے 10 روزے رکھے، اور پھر ان کو کوہ طور کی طرف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں پہلے جاتا ہوں کوہ طور پر، اور تم لوگ میرے پیچھے آنا۔ یہ کہہ کر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب آیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے؟ اے موسیٰ، بولے وہ میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آیا۔ اے میرے رب، یہ میں نے اس واسطے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت طور پر بلا واسطہ 70 کلمے جناب باری تعالیٰ سے سن کر نہایت عشق کے شوق و ذوق سے بے اختیار کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے،
اے پسر عمران، کلام الہی تو نے سنا اور پھر تجھ کو طمع و رویت کی ہے؟ پھر آواز آئی، اے موسیٰ زمین کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا عرش تک نظر آیا، پھر عرض کیا، خداوند ساکنان آسمان تیرے، دیکھنا مجھ کو اپنا دیدار دکھلا۔ اتنے میں 70,000 فرشتے محیب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ کے گرد پھرنے لگے اور کہتے تھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے بیٹے عورت حیض کے، کیا تو جلیل و جہاد کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے۔ پھر بعد ایک لحظہ کے امواج عشق نے جوش مارا اور پھر ذوق و شوق سے پکارا۔ بولے موسیٰ کہ اے رب، تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ، اور میری یہی تمنا ہے کہ تجھ کو دیکھوں۔ پھر 70,000 فرشتے بصورت گرک اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز محیب سے حضرت موسیٰ کو پکارا، جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے۔ روایت کی گئی ہے کہ یہ 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور آسمان کے فرشتے ان کو ہر مرتبہ یہی کہتے تھے۔ آخر پھر 70 شخص پشمینہ پوش اپنی صورت میں دیکھے، عصا ہاتھ میں اور پکارتے ہوئے، یا رب آرانی انظر علیک۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بڑے متعجب ہوئے کہ ہر شخص خواندہ حق تعالیٰ کا ہوا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے سوا میری مانند اور بھی کوئی دوسرا ہے؟ خطاب آیا کہ اے موسیٰ، میری قربت کے سبب تو نے بندگی پائی۔ اپنے تئیں جانتا ہے کہ تیرا سا کوئی نہیں، بلکہ یوں جان کر ایک پل میں تجھ سے 100 پیدا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر ذوق شوق سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، قالا رب آرانی انظر علیک، اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا اور میں یہی تمنا رکھتا ہوں۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف، پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر، پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنی پہاڑ پر تو موسیٰ گر پڑے اسی وقت بے ہوش ہو کر، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، تیری ذات پاک ہے اور میں نے توبہ کی، تیرے پاس میں سب سے پہلے یقین لایا۔ بعض تفسیروں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے خداوند سے کوہ طور پر کلام کیا، اور پھر ان کو شوق ہوا کہ خدا کا دیدار بھی دیکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی برداشت نہ ہوئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا، اے موسیٰ، برگزیدہ کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام بھیجنے سے اور اپنے کلام کرنے سے، پس پکڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو، اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ وہ جنت سے لوح زمرد کی لائیں، اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا اس پر کتاب توریت لکھے۔ تقریباً 4000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا، اس میں
1000 صورت اور ہر صورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورہ بقرہ کے اور ہر آیت میں 1000 وعدہ اور 1000 وعید اور 1000 امر اور 1000 نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر اس کے علماء و حکماء کی صفت بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور لکھا ہم نے واسطے اس کے تختیوں پر ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، پس پکڑا اس کو ساتھ قوت کے اور حکم کر اپنی قوم کو عمل کریں اس کی بہتر اور اچھی باتوں پر، اور جلد اور دکھاؤں گا میں تجھ کو گھر فاسقوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی کیا وہ علماء اور حکماء میری امت میں سے ہیں؟ فرمایا ہے موسیٰ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور وہ تمہاری امت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا ہے موسیٰ پیغمبری تمہاری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین پر ایمان لائے، اور اسی وقت وہ کوہ طور سے اتر آئے اور فرشتے الواح توریت لے کر ان 70 آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی سے جل کر مر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ دل ہو کر ان کے واسطے درگاہ باری میں مناجات کی، یا رب میری قوم بہت کمزور اور ضعیف ہے، وہ میرے ساتھ خصومت کرے گی اور بولے گی کہ ہمارے سردار بزرگوں کو تم نے لے جا کر ہلاک کیا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اغلب ہے کہ وہ میرے دین سے پھر جائیں۔ تب موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ چشمیں خیرہ ہو جاتی، تب اپنے چہرہ پر نقاب پیران کا رکھا، وہ نقاب بھی نور سے جل گیا۔ پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے، پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا، لیکن وہ بھی نور سے جل گیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی میں کس چیز کا نقاب بناؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ فقیروں کے خرقے سے نقاب بنا۔ تب حضرت موسیٰ نے اس سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالی، تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور کتاب توریت لے کر 40 دن کے بعد مصر میں تشریف لے آئے، اور پھر وہیں سکونت اختیار کی اور خدا کے پیغام برابر لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ سامری کا قصہ۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک زرگر تھا، اس کا نام سامری تھا، اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضہ سے نکال کر مصر لے چلے، اور اس وقت یہ سامری بالکل بچہ تھا۔ جب دریا کے کنارے سب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے اس سامری کو بہت ڈھونڈا، لیکن اس کو اس گنتی میں نہ پایا۔ مصر آتے وقت راستے میں اکیلے بیٹھے روتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اس کو اپنے بازوں پر بہت روز تک رکھا، یہاں تک کہ جب ماں باپ اس کے گھر میں آئے تب حضرت جبرائیل اس کو لے جا کر اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر چپکے سے چلے گئے، کیونکہ سامری کو حضرت جبرائیل سے بہت محبت تھی۔ ان کے چلے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے بلند آواز سے رونے لگا۔
ان کے باپ نے ان کے رونے کی آواز سن کر اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے، تب گود میں اٹھا کر اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ اندر گھر میں اس کی ماں بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد چند روز تک سامری نے زرگری سیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے تھے اور 70 آدمی کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے، اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے کہا، آج 20 دن ہوئے 70 آدمی بزرگ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اس کے خدا نے خبر دی کہ وہ سب کوہ طور پر مر گئے۔